بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے متعلق ہیں۔ ان کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب تک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان پہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ان پہ یہ تمام اٹیمپٹس جو کی گئیں وہ سب کی سب ناکام ہوئیں، اور ایسے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ فوری طور پہ جو یہ حرکت کرتا ہے یا جس کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا اس افسر کو تو فوراً تبدیل ہونا چاہیے، تبدیل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو ڈسمس ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ جب ایسا ٹاسک دیا جاتا ہے، اتنا ہائی پروفائل کیس دیا جاتا ہے، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لیک نہ ہو اور یہ ہمارا جو جاسوسی جو بھی ٹاسک دیا جائے وہ پکڑا نہ جائے۔ لیکن اب تک اسلام آباد میں جتنے بھی ٹاسک دیے گئے اس افسر کو وہ سارے کے سارے بے نقاب ہو گئے، اور یہ سلسلہ شروع ہوا تحریک عدم اعتماد کے آخری دنوں سے، یعنی اس وقت جب ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری صاحب نے رولنگ جب دی اور تحریک عدم اعتماد کو فارغ کر دیا، تب سے ان کی ناکامیوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور اب تک وہ جاری ہے۔ اور ابھی تک ایک بھی ایسا آپریشن نہیں یا ایک بھی ایسا ٹاسک نہیں کہ اس افسر نے بخیر و خوبی انجام تک پہنچایا ہو، بلکہ نہ صرف یہ کہ اس کو جو ٹاسک دیا گیا وہ ناکام ہوا، بلکہ اس سے ادارے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اس کی شہرت کو نقصان پہنچا۔ اور پھر 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب جو ہے اس نے تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا، اور تب سے لے کے آج تک یہ سلسلہ چل نکلا ہے۔ پہلے ہوتے تھے کہ کبھی کسی افسر کا نام بھی نہیں ہوتا تھا پتہ کہ کون سیکٹر کمانڈر ہے، کون او سی ہے، کون فلان ڈیٹ میں بیٹھتا ہے اور کون فلان ڈیٹ میں بیٹھتا ہے، مارگلا روڈ پہ کون ہوتا ہے، کوہسار میں کون ہوتا ہے، پشاور موڑ میں کون ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے F10 میں کون ہے اور F11 میں کون ہے، G13 میں کون ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کسی کو بھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کے اپنا کام کرتے تھے۔ لیکن اب ایسے افسر آ رہے ہیں کہ زبان زد عام ہے، اور یہ صرف اسلام آباد نہیں بلکہ دیگر شہروں میں بھی یہی حال ہے۔ تو صورتحال یہ ہے، عمران خان صاحب کے گھر سے ایک برآمد ہو گیا ملازم پکڑا گیا، اور اس ملازم کو جب پکڑا گیا تو اس کی ذہنی حالت، پولیس نے کہا، اسلام آباد پولیس نے، ذہنی حالت خراب ہے، اس لیے یہ سارا غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا۔ پھر اس میں اے آر وائی کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اے آر وائی کے رپورٹر کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، مذاق اڑایا گیا، لیکن اب اس کی ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ کافی سینسٹیو ہے۔ اس کی ریزن ہے، ماضی میں جب اس طرح کا کام ہوتا تھا تو ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا تھا بندہ۔ عمران خان صاحب نے ایک کام کیا۔ عمران خان صاحب کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کافی ثبوت ہیں، پرائم منسٹر عمران خان کی بات کر رہا ہوں سابق، ان کے پاس کافی چیزیں موجود ہیں، ان کے پاس آڈیوز بھی ہیں، ان کے پاس ویڈیوز بھی ہیں، اور ان کے پاس ادروائز بھی اتنا میٹیریل، اتنا ایویڈنس موجود ہے کہ اگر وہ بیان کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ جو نیوٹرل کا ایک نیریٹو بنایا گیا تھا، وہ نیوٹرل کا نیریٹو 24 گھنٹے کے اندر وہ ملیامیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بات آپ کو میں بڑے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ 2-4 ویڈیوز، 2-4 آڈیوز ہی سنوا دیں تو اس کے بعد ہم سب کو پتہ چل جائے گا کہ نیوٹرل کتنے نیوٹرل تھے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اسی لیے جب یہ معاملہ بالکل گھمبیر تر ہو گیا اور جب ان کو ہٹایا گیا، ان کو ہٹائے جانے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو کھانے کا، رمضان المبارک چل رہا تھا تو رمضان کا مہینہ تھا، تو انہوں تمام تجویز دی گئی نیوٹرل کی طرف سے کہ تمام سروسز چیف کی طرف سے ان کو ڈنر دیتے ہیں، افطار ڈنر، اور ذرا گپ شپ لگائیں گے۔ لیکن خان صاحب نے وہ تجویز، دعوت خان صاحب تک پہنچی اور خان صاحب نے انکار کر دیا، اور آج تک بالکل، اور اس کے بعد وہ نمبر بھی بلاک کر دیے، جنرل باجوہ صاحب کا بھی نمبر بلاک کر دیا اور جنرل ندیم صاحب کا بھی نمبر بلاک کر دیا، اور یہ ساری چیزیں منظر عام پہ آنا شروع ہو گئیں۔ جب یہ نمبر بلاک کیے اس کے بعد پھر خاص طور پہ
खान साहब ने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी और उन्होंने बता दिया कि अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर उस वीडियो में जिम्मेदारान के नाम है, लिहाजा वो प्लान जो है वो भी चौपट हो गया। और इस तरीके से चौपट हुआ कि फिर उस डिवाइस की तलाश करनी शुरू कर दी गई कि आखिर खान साहब ने किन किन का नाम लिया है, और वहाँ से जो ओरिजिनल है, जिस डिवाइस में वो रिकॉर्ड हुआ है या जिसमें मौजूद है, वो ले लिया जाए। उसके लिए श्री मज़ारी साहब का मामला हुआ और श्री मज़ारी साहब वाला ऑपरेशन भी नाकाम हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फ्लॉप कर दिया और उनका फ़ोन भी मिल गया और पता चला कि उस फ़ोन में भी वो चीज़ नहीं मिली जो कि तलाश की जा रही थी। तो ये वहाँ तक हुआ। अब जो मुलाजिम पकड़ा गया, अब बाकायदा तौर पर उसकी डिटेल्स आना शुरू हो गई हैं, और वो डिटेल्स ये हैं कि वो एक डिवाइस थी और वो डिवाइस मार्केट से दस्तयाब नहीं है। वो किसने दी, कैसे दी, ये सारी बातें वो मुलाजिम जो है वो सारी की सारी बातें रिकॉर्ड करवा चुका है। अगेन एक एविडेंस आ गया है, क्योंकि मरियम सफदर साहिबा ने भी यही कुछ किया था और उनके पास भी कुछ ऑडियोज़ वीडियोज़ हैं जिसकी वजह से उनको कुछ छेड़ नहीं सकता, उनको टच नहीं कर सकता, और वो उन्हीं ऑडियोज़ वीडियोज़ का जो रिकॉर्ड लेके अपने आप को उन्होंने महफूज रखा हुआ है। और इसहाक डार साहब भी वापस आ रहे हैं, इक़्तिदार भी वापस उनको मिल गया और नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी बंदोबस्त किया जा रहा है और गालियां भी दी गई, सब कुछ दिया गया। लेकिन उन ऑडियोज़ वीडियोज़ का कमाल है कि उनके सामने कोई बोल नहीं सकता। अब उससे कहीं ज़्यादा मटेरियल खान साहब के पास है, और अब खान साहब जो हैं वो उस तरीके से चीज़ों को ज़ाया भी नहीं करना चाहते, और वो बड़े ही साइंटिफिक तरीके से और बड़े ही फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, और एक एक एविडेंस को वो कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वो खौफ है जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है। अब जो मुलाजिम को कहा गया कि वो डिवाइस रखनी है आपने, और उसका मकसद ये था कि खान साहब प्लानिंग क्या करते हैं, खान साहब क्या डिस्कशन करते हैं, खान साहब की अगली हिकमत अमली क्या होगी, और वहाँ से ये चीज़ें असल में तलाश करना थी। और इसी के लिए उस मुलाजिम को एंगेज किया गया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि खान साहब और बनी गाला, खान साहब जहाँ पे मुकीम है बनी गाला, वहाँ पे कोई भी आदमी से वो ऐसे आदमी से नहीं मिल रहे जिसके बारे में उनको 1% भी शुबा हो, और फिर अपने बंदों को भी उन्होंने मना कर दिया है कि आपने न्यूट्रल से नहीं मिलना, ना न्यूट्रल से, ना न्यूट्रल के लोगों से, और मेरे पास न मेरा कोई पैगाम लेके जाना है, न मेरे पास कोई पैगाम लेके आना है। और इसलिए एजाजुल हक साहब की मदद ली गई थी और उनको कहा गया था कि वो खान साहब से मिले, और कुछ वो भी कॉमन फ्रेंड्स की, वो भी मैं एक क्लियर कर दूं कि न्यूट्रल की के कोई पैगाम नहीं लेके गए, कॉमन फ्रेंड्स दरमियान में आए, वो ये सारी चीज़ें वो देख रहे थे। तो खान साहब के साथ जो लड़का पकड़ा गया उसके वहाँ जी उससे भी काफ़ी मटेरियल मिल गया है, और कुछ ऑडियोज़ मज़ीद मिल गई हैं। पैसे कितने दिए जा रहे थे, 50,000 इस तरीके से पैसे भी दिए जाते थे। फिर उसको ये भी कहा गया कि जितना अच्छा मटेरियल मिलेगा, जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम आपको पैसे भी बढ़ा देंगे। वो मुलाजिम ये सारा काम कर सकता था, लेकिन दूसरे मुलाजिम आ गए, वफादार मुलाजिम, आपको मालूम है कि उन्होंने ये सारा भांडा फोड़ा। जब उन्होंने फोड़ा तो वो पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उसने सारी बातें बता दी हैं। तो अब खान साहब क्यों इतने ख़तरनाक हैं, मसला ये है। खान साहब इसलिए ख़तरनाक हो चुके हैं जी कि अभी तक खान साहब 3-4 चीज़ें होती हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब क्यों ब्लैकमेल होते रहे, नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं सर उठा के चल सकते, इसलिए कि उनके मुकदमात थे, करप्शन के मामलात। यही हाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ ज़रदारी साहब का था। करप्शन के मुकदमात होते थे, सबूत मौजूद हैं, फाइलें मौजूद हैं, बस वो दिखाया जाता था और उनको राम किया जाता था। एहतसाब वगैरह होना नहीं था, पकड़ा कोई गया नहीं। और स्विस अकाउंट, ये सारे स्कैंडल जो हैं ये खुद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मीडिया को देती रही, और ये सारी चीज़ें सबूत भी देती रही, डॉक्यूमेंट्स भी देती रही, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट से किसी को सज़ा नहीं दिलवाई गई। ये चीज़ें जो हैं ये ख़तरनाक हैं। तो लिहाजा खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं, और उस मुलाजम ने बहुत ज़्यादा कुछ बता दिया है, और यहाँ तक बता दिया है कि शराब की बोतलें भी उनको दी जाती थीं और बाकी भी लवाजमात उनको दिए जाते थे।
ان کو خوش رکھا جاتا تھا، یہی تھا کہ یہ ڈیوائس آپ نے رکھنی ہے اور مزید کام بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ تو لیکن معاملہ جی اتفاقاً کہہ لیں کہ ایک گڈ لک ہے، اور ویسے بھی ستارہ گردش ہے آج کل نان پولیٹیکل پلیئرز کا، تو وہ جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ زبان زد عام ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ۔ اور میں آپ کو دوبارہ پھر بتا دوں کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے سیکٹر کمانڈر کا نام جو ہے وہ لینا شروع کر دیا جائے پریس ٹاکس میں، سوشل میڈیا میں، ڈیجیٹل میڈیا میں، قومی ذرائع ابلاغ میں، پریس کانفرنسوں میں، اور بتایا جائے اور خبردار کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایسے افسروں کو کہیں سائڈ پہ بٹھا دیں، نئے افسر لے کے آئیں کوئی جو کہ کام کریں، اور کام بھی ایسا کریں کہ حکومتوں کا تختہ الٹنے والا نہ کریں، بلکہ اچھا پازیٹیو کام کریں، کیونکہ بہت سارے سیکٹر کمانڈرز آئے، بہت سارے او سیز آئے، بہت سارے تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن کبھی کسی کا نام نہیں سنا۔ تو بہرحال جی خان صاحب جو ہیں وہ یہ دھماکہ کرنے والے ہیں، اور جو ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، رابطہ وہ کر نہیں رہے، ملاقات وہ کسی سے کر نہیں رہے، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پہلے آئے گی آپ کی انتخابات اناؤنس ہوں گے، اس کے بعد پھر اگلا کوئی میسج لے کے آئیں میرے پاس تو بات ہوگی۔ 2 جولائی کو وہ اسی لیے نکل رہے ہیں، 2 جولائی کو پھر انہوں نے میدان لگانا ہے، اسلام آباد میں وہ براہ راست اپیئر ہوں گے، خود جلسہ عام سے لائیو خطاب کریں گے، اور اس کے بعد پورے ملک میں، پوری دنیا میں ان کو سنا جائے گا، اپنی آواز پہنچائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں جناب۔ تو خیر زہر دینے والا معاملہ بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اور اگر ایک ڈیوائس لگ جاتی ہے تو دوسری بھی لگ سکتی ہے۔ تو یہ خطرناک کھیل تھا جو کہ پکڑا گیا ہے۔ تو آئی تھنک اگین کہوں گا ہماری ملٹری لیڈرشپ سے کہ جناب پالیسیوں پہ غور کریں، جہاں باجوہ صاحب خاص طور پہ وہ اپنے ریویو کریں کہ آخر اتنا ناکام ترین آپریشن جو ہے، جو زبان زد عام ہے، پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ RCO کیا تھا، تو ایسے ناکام آپریشن پہ تو میرا خیال ہے کہ پورے کا پورا ہیڈ کوارٹر ہی تبدیل ہو جاتا ہے ویسے تو، اور کم از کم وہ افسر جن کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا وہ تو کم از کم تبدیل ہو ہی جانے چاہیے، تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جائیں گی، اور پھر یہ ہے کہ نان پولیٹیکل ہویا جائے، کیونکہ معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ جن کو لایا گیا تھا وہ بھی اب دوبارہ سے وہ بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں اور وہ بھی ہاتھ دکھا رہے ہیں، دونوں کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے۔ تو بہتر ہے جی کہ کچھ اچھے اقدامات کیے جائیں اور سینسیبل وے میں آگے بڑھا جائے، عام انتخابات کا اعلان کیا جائے، ورنہ یہ چیزیں آتی رہیں گی اور پریشر جو ہے وہ پھر پنڈی کی طرف ہی رہے گا، اس سے کہیں آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔